بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ بیٹا ہم نے سبق آمنہ کا نیا اسکول پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں سبق آپ کو اچھی طرح سے پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کی گئی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس سبق کے مشقی سوالات کراؤں گی، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سبق کا اعادہ کراؤں گی، سبق کی دہرائی کراؤں گی پہلے صفحے کے ذریعے، تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح ذہن میں آ جائے اور پھر آپ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو سکیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سلائیڈ پر آمنہ کا نیا اسکول میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنہ کے نیا اسکول میں اس سبق کے ذریعے آپ نے یہ سیکھا تھا کہ آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور ہوتا ہے، وہاں کے زیادہ تر لوگ کسان ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گندم اور چاول وغیرہ کاشت کرتے ہیں، اور گاؤں کے تمام لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گاؤں میں ایک اسکول بنایا جائے تاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو گاؤں کے تمام لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مہینے کا کمائی ان کی ہوتی ہے، جو مہینے میں پیسے کماتے ہیں، وہ آمنہ کے دادا ابو جاوید صاحب کو تھوڑا تھوڑا پیسے سب دیتے جاتے ہیں کہ جب جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم اس رقم سے، ان پیسوں سے گاؤں میں بچوں کے لیے ایک اسکول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس رقم جمع ہو جاتی ہے اور وہ اسکول کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح مستری اور مزدور جو ہے تو اسکول کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے جو ہے تو لکڑی بڑھائی جو ہے وہ لکڑی سے بچوں کے لیے کرسیاں اور میزیں وغیرہ بنانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح سے درزی جو ہے وہ بچوں کا ناپ لے کر ان کے لیے کپڑے سینا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اسکول یونیفارم میں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور پیشے کے بارے میں اس میں پڑھا تھا کہ استانی کا انتظام کیا جاتا ہے، آمنہ کی خالہ کو استانی رکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آمنہ کی خواہش تھی کہ وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی۔ تو آپ نے اس سبق آمنہ کا نیا اسکول میں دراصل مختلف پیشوں کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف پیشوں کا ذکر ہوا ہے اس سبق میں۔ تو اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی مشق اچھی طرح سے آتی ہوگی، کیونکہ آپ سارا کچھ اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سوالات کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آمنہ کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ کیا آمنہ کے گاؤں کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور تھا۔ کیا نام تھا؟ فتح پور تھا، ٹھیک ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کیا کام کرتے تھے؟ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کیا کام کرتے تھے؟ جواب ہے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ پھر ہے، کوئی سے 4 پیشوں کے نام لکھیں۔ کوئی سے 4 پیشوں کے نام لکھیں۔ جواب ہے ڈاکٹر، استاد، کسان، درزی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر، استاد، کسان اور درزی۔ آمنہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی؟ آمنہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی؟ آمنہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے گی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنے گی۔ اب آگے ہیں، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کریں، یعنی جو درست ہے ان کے سامنے درست لکھیں، جو غلط ہے ان کے سامنے غلط لکھیں۔ آمنہ کے گاؤں کا نام نور پور تھا۔ یہ تو غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، نور پور نہیں تھا، فتح پور تھا۔ ارشد چچا گاؤں کے درزی تھے۔ نہیں، افضل چچا درزی تھے، یہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔
سب نے مل کر کھدائی کا کام شروع کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے یہ۔ اسکول میں پڑھانے کی ذمہ داری آمنہ کی تائی کو دی۔ بالکل ٹھیک ہے، سوری غلط ہے، تائی کو کب دی تھی؟ یہ خالہ کو دی تھی، ٹھیک ہے، غلط ہو گیا۔ آمنہ بولی میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی۔ بالکل کہا تھا آمنہ نے، یہ صحیح ہو گیا ہے نا۔ تو یہاں تک سوالوں کے جواب ہو گئے، تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں کہ جو مین جواب ہے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ یہ دیکھیں آمنہ کے گاؤں کا نام فتح پور، یہ ہائی لائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی، یہ اس کا جواب یہ ہوگا۔ پھر یہاں پر اپنے پیشوں کے نام، ڈاکٹر، استاد، کسان، درزی، ٹھیک ہے، یہ پیشوں کے نام ہو گئے۔ اب آمنہ کیا بننا چاہتی تھی؟ وہ ڈاکٹر بنے گی، اس نے کہا تھا بڑی ہوگی تو ڈاکٹر بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے آپ نے یہاں پہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹک کراس ہو گئے، تو یہ صفحہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ یہاں پر ہے آمنہ کا نیا اسکول کے الفاظ اور جملے، ٹھیک ہے۔ میدان، اسکول کا میدان بڑا ہے، اسکول کا میدان بڑا ہے۔ آپ اس کے علاوہ بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔ دعا، ماں کی دعا لو، ماں کی دعا لو۔ آپ اور بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ علاج، بیماری کا علاج کراؤ، یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کراؤ، ٹھیک ہے۔ رقم، ابو نے مجھے کچھ رقم دی، میں نے بتایا تھا رقم پیسوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ میدان کا بنا سکتے ہیں، ہم میدان میں کھیلتے ہیں۔ دعا، بزرگوں کی دعا لینی چاہیے یا سب کے لیے دعا کرو۔ علاج، بیماری کا علاج کراؤ یا بیمار نے اپنا علاج کرایا، ٹھیک ہے۔ رقم، ابو نے مجھے کچھ رقم دی یا میں نے غریب کو کچھ رقم دی۔ آپ ان الفاظ کے اس سے زیادہ جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ارکان ملائے ہیں، ارکان، آپ نے یہ حروف نہیں ہے، ارکان ہے، کاف الگ ہے لیکن سین الف سا ملا کر ہے، ٹھیک ہے۔ کسان کیا بن گیا؟ کسان۔ پھر ہمت، ٹھیک ہے، اس میں ہمت، یہاں پر دوبارہ بھی میم آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمت۔ پھر پیشے، پیشے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بیمار، بیمار، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے ارکان ملا لیے ہیں، کسان، ہمت، پیشے، بیمار، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہے حروف الگ کریں۔ لوگ میں کتنے حروف ہیں؟ لام، واو اور گاف، لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خوش میں کتنے حروف ہیں؟ خے، واو، شین، خوش، سمجھ آئی۔ پھر ہے کاشت، کاف الف کا، شین تے، کاشت، سمجھ آئی۔ پھر علاج، عین، لام الف لا اور جیم، علاج۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مناسب، میم نون الف نا، سین بے، سب، مناسب۔ اب اس صفحے میں آپ نے ارکان ملائے سیکھے، کسان، ہمت، پیشے، بیمار۔ اب حروف الگ کریں، لوگ، خوش، کاشت، علاج، مناسب، ان کے آپ نے حروف الگ کیے، لوگ، خوش، کاشت، علاج، مناسب۔ بیٹا آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، آمنہ کا نیا اسکول، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس کی مشق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ ساری مشق کاپیوں میں لکھ لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے بار بار دہرانا ہے اور ٹیسٹ کے لیے اس کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ کو ایک اور نیا اچھا سا سبق انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاؤں گی۔ تب تک میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خوب دل لگا کر پڑھیے گا تاکہ آپ کے امتحان میں اچھے نمبر
آ سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا آمنہ کا نیا اسکول کی مشق کمپلیٹ ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ پھر ملیں گے، اللہ